اسلم شیخوپوری۔ ہاں، مولانا اسلم شیخوپوری رحمہ اللہ معمولی تاجر سے کروڑ پتی کیسے بنا؟ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ علماء اس فیلڈ میں کیسے آتے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ تجارت سنت ہے اور ہمارے اسلاف کا ہی ورثہ ہے۔ تو چلیے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا اسلم شیخوپوری رحمہ اللہ کراچی کے دونوں ٹانگوں سے معذور ایک مشہور عالم دین تھے۔ تجارت عزت والا پیشہ ہے۔ تجارت نوکری چاکری سے بہت مختلف پیشہ ہے۔ نوکری چاہے جیسے بھی ہو، پروفیشنل ہو غیر پروفیشنل ہو، لاکھوں روپے ماہوار پر ہو یا کروڑوں روپے تنخواہ پر ہو، ہر حالت میں نوکری کرنے والا اپنے مالک کا نوکر ہی ہوتا ہے اور اسی کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر علماء کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علماء کی جماعت، تجارت اختیار کرو، عام مسلمانوں کے کندھوں پر بوجھ نہ بنو۔ تجارت کے ذریعے انسان خود کا بھی گھر چلاتا ہے اور دوسروں کا بھی۔ میدان تجارت میں علماء کرام بآسانی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا اسلم شیخوپوری کے خیالات بڑے دلچسپ تھے۔ آپ فرماتے تھے دین کا کام پوری آزادی کے ساتھ اور بغیر کسی کی محتاجی کے کرنے کی صورت یہی ہے کہ انسان کمائی کا کوئی پیشہ اختیار کرے۔ اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایک عالم دین کو عام لوگوں کی نظر میں بے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تجارت کے کارزار میں اترے تو بہت تھوڑے سرمایے اور کم سطح سے آغاز کیا۔ سب سے پہلے کتابیں فروخت کرنا شروع کی۔ کتابوں کی منتقلی اور گاہک تک پہنچانا اپنی جسمانی معذوری کے باعث مشکل ہوتا، لہٰذا اس کام کو جاری نہ رکھ پائے۔ پھر بطور مزدور ہوٹلوں کو مٹر نکال کر اور پیک کر کے فراہم کرنا شروع کیا۔ آپ کے رفیق کار قاری عبدالمنان کہتے ہیں کہ مولانا شہید اور ان کے اہلیہ فجر سے پہلے پیکنگ مکمل کر دیتے، پھر یہ تیلیہ قاری عبدالمنان اور ان کے بھائی کے ذریعے نماز فجر سے پہلے ہوٹلوں کو سپلائی کی جاتی۔ اگلے مرحلے کے طور پر تسبیح، رومال اور مسواک وغیرہ کی فروخت شروع کی۔ اس سے متعلق مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا کاروبار کیا جائے جس میں خدمت اور عبادت کا پہلو بھی ہو۔ انہوں نے اپنے تمام پروڈکٹس کو حلیمی پروڈکٹس کا نام دیا، حلیمی مسواک۔ اس سے متعلق عجیب خواہش تھی کہ اللہ کرے میرے یہ مسواک اتنی مقبول اور عام ہو جائے کہ میں حرم شریف کے گیٹ سے جا کر اپنی مسواک خریدوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کی۔ ایک سفر حرمین میں اپنی مسواک کو حرم شریف میں فروخت ہوتے دیکھا اور اس سے خریدا۔ حضرت مولانا کا شربت امراض قلب بھی خدمت خلق کا ہی پس منظر لیے ہوئے ہیں۔ آپ کی مسجد کے ایک نمازی دل کے مرض میں مبتلا تھے اور ہر روز بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر صحن تک اور صحن سے حال تک پہنچتے، مگر چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ ان سے وہ نسخہ معلوم کیا جس کی وجہ سے انہیں افاقہ ہوا تھا۔ متعلقہ حکیم صاحب سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ نسخہ ایک اور صاحب کے پاس ہے۔ بالآخر 10,000 روپے میں انہوں نے وہ نسخہ عنایت کر دیا۔ مولانا نے نہایت خالص اشیاء سے دوائی تیار کروائی، بہت کاریگر ثابت ہوئی۔ بہت سارے اشخاص کے دل کا بند وال اسی سے کھلا۔ آپ کی مصنوعات میں حلیمی شہد غیر معمولی طور پر مقبول ہوا۔ صرف 2 قین شہد سے تجارت کا آغاز کیا۔ آپ رحمہ اللہ کی شان محنت ملاحظہ ہو کہ آپ کراچی کے علاقے شیر شاہ جا کر خود بوتلیں خرید کر لاتے، پھر جمعرات شام سے جمعہ شام تک بوتلیں دو کر خشک بھی کرتے اور پھینک بھی۔ صاف بوتلیں اس لیے نہ خریدتے کہ وہ مہنگی تھی، اسی طرح قیمت بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، جس سے ظاہر ہے گاہک کا نقصان ہوتا۔ اپنے کاروبار میں طلباء کو بھی شامل کر لیتے، انہیں کہتے اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے لے جائے، جو نفع ہو وہ آپ کا۔ شہد کا یہ کاروبار 2 قین سے شروع ہو کر 2 ٹرک تک پہنچا، ہنوز بھی جاری ہے۔ ایک منجن بنا کر فروخت کرنا شروع کیا۔ اس کا نسخہ بہت مہنگا تھا، بہت نایاب چیزیں ڈالی جاتی تھی، لیکن پھر بھی کافی پیسے خرچ کر کے اس نسخے کو خریدا۔ کہتے کہ ہم معیار پر سمجھوتا ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یاد رکھو، ہم چاہتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کی صحت کا نقصان نہ ہو۔ علم اور تجارت ساتھ ساتھ ایک سنت گفٹ شروع کیا۔ اس میں شہد کی بوتل، مسواک، عطر، تسبیح، سرما، بادام والی کھجور اور چوٹھا رومال وغیرہ شامل تھا۔ یہ بھی بہت مقبول ہوا۔ آپ نے کئی ایک کاروبار کیے، مقامی سطح سے ایکسپورٹ امپورٹ تک پہنچے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور گالیاں نہیں دیتے تھے اور نہ انہیں سخت سست کہتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے۔
کبھی بھی انہوں نے ٹیکس کی چوری نہیں بلکہ ہر وقت ہی ٹیکس ادا کر دیتے تھے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ بزنس کے میدان میں آئے۔ انشاءاللہ اگر علماء کرام نے تجارت کے میدان میں قدم رکھا تو مسلم اور غیر مسلم تاجروں کو ان سے صحابہ کرام کی تجارت کے طریقے کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور برکت بھی ہوگی۔ امت الناس اور مساجد کے ذمہ داروں سے خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی مساجد کے ائمہ اور خدام کی قدر کریں اور انہیں قرض حسنہ دے کر حلال کاروبار کروائے تاکہ معاشرے کے معزز لوگ بھی خود کفیل ہو سکے اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔